بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور کوئی مجھے جتنی بھی جو ہے وہ باتیں کرتا رہے، جسٹیفیکیشن میرے پاس، میں مطمئن نہیں ہو رہی ہوں اس بات سے. کیا آپ یہ کہیں کہ کوئی کسی کی بات مانتا ہے، وائلیشن جو ہے اس لیے ہوئی کہ غلط آپ مقدمے دائر کریں گے تو وائلیشن ہونی چاہیے، جتھوں کی سیاست کبھی نہیں ہونی چاہیے. یہی بات اگر کسی اور معذرت کے ساتھ، بہت معذرت کے ساتھ کسی اور صوبے میں ہوتی تو پھر ہم دیکھتے کہ وہ کیا رہے معذرت کے ساتھ. لیکن بہرحال راؤ عمران صاحب کیا کہتے ہیں سارے معاملے میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور زمان پارک میں جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہوئی، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی تو ایک بہانہ تھا کہ جناب ہو گئی سچویشن خراب لا اینڈ آرڈر کی، تبھی تو الیکشنز آگے ہوئے ہیں؟ جی دیکھیں کہ یہ جو ماحول ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ماحول ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے دور میں بھی دیکھا. اور مقدموں کی جو رفتار، وہ کہہ رہے ہیں 4 مقدمے اور کر دے تو سینچری ہو جائے گی. تو یہ جو وزیر داخلہ ہے، اس کو ٹھنڈے فرش پہ سردیوں کے دنوں میں لٹایا جاتا تھا زمین کے اوپر، اور ان کے جو بڑے بڑے رہنما ہیں ان کے اوپر جو مقدمات تھے وہ اس سے بری ہیں آج. ظاہر ہے کہ ان کی حکومت ہے، وہ اپنے آپ کو بری کروا سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پولیس کی آپ بات کر رہی تھی، تو جس طریقے سے پنجاب حکومت میں آپ نے دیکھا کہ من پسند پولیس اور ایس ایچ ایس کو لگایا جاتا تھا، اور نون لیگ کے لوگوں کو مار پیٹ کی جاتی تھی، ان کو دھمکایا جاتا تھا. اور جب نون لیگ کی حکومت آتی ہے تو اس کے بعد وہ تمام ایس ایچ او اور تمام بڑے افسران اور آئی جی تک سب ایک جگہ ہٹا دیے جاتے ہیں اور بہت دور بھیج دیے جاتے ہیں. ظاہر ہے کہ جس کی بھی حکومت آئے گی وہ اپنی مرضی کی ہی لوگ لے کر آتی ہے. اور ٹی ایل پی والا جو ظلم و ستم ہے، وہ اگر آپ ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیں تو شاید آپ کو زمان پارک والا واقعہ بھول جائیں گی. آپ اس قدر ظلم و ستم ہوا کرتا تھا، لیکن اس کی تھوڑی سی مذمت بھی نہیں کی جاتی تھی. آج نہ وہ 15 کلو ہیروئن یاد ہے، نہ وہ مقدمات یاد ہے، نہ چڑھائیاں یاد ہیں، نہ یہ بات یاد ہے کہ پنجاب کی پولیس کو یہاں بھیجنا اور یہاں کی پولیس کو وہاں بھیجنا صرف اس لیے کہ زیادہ بھی نظروں میں نہ آئے. لیکن وہ فارمولا بھی ناکام ہوا تھا 3 سال 7 مہینے میں. معذرت چاہتی ہوں، لیکن جو حقیقت ہے نا وہ آپ لوگوں کو یاد رکھنی چاہیے. جب یہ اقتدار آتا ہے نا تو اس کے بعد آپ بھول جاتے ہیں، جیسے کہ آپ نے بات کی کون سی حکومت ہے جب اقتدار میں اور یہ نہ چاہے کہ ادارے اس کے قابو میں رہیں، اس کی مان کر چلے. گردن میں سریا آ جاتا ہے. سب سمجھتے ہیں کہ تمام صوبوں کو بھی ساتھ لے کے چلے، تمام اداروں کو بھی ساتھ لے کے چلے، اور ہماری مرضی کے ساتھ سب کچھ ہو. ان میں سے کچھ ادارے مل بھی جاتے ہیں، ماضی میں بھی ملتے رہے ہیں. آج عمران خان صاحب کو جیسے کہ آپ نے بیان کیا کہ انہوں نے کہا کہ میری جان کو بڑا خطرہ ہے، یہ کوئی آج نئی بات نہیں ہے. کچھ دن پہلے بھی انہوں نے میرے خیال سے 2020 میں کہہ دیا تھا یہ. اور وہ نام کیا تھے؟ ایک تو یہ تھا کہ شہباز شریف پر مقدمہ ہوگا اس کا، ایک وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے اوپر، اور دوسرا ایک ادھر سینئر فوجی افسر تھا، اس کا نام لیا تھا. اب 2 ماہ پہلے انہوں نے یہی الزام آصف علی زرداری صاحب پر لگایا اور کہا کہ سپاری میں دے رکھی ہے اس چیز کی. ابھی جو آج کہا وہ انہوں نے انداز قتل بتایا ہے کہ مجھے اگر قتل کیا جائے گا تو اس انداز سے کیا جائے گا. مرتضیٰ بھٹو صاحب کو پولیس مقابلے میں مارا گیا تھا، ان کے گھر کے باہر 6 ساتھیوں سمیت. یہ واقعہ 20 ستمبر 1996 کا. وہ اندازہ کو وہ بے نظیر اپنی بہن کی حکومت تھی اس کی. اب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پنجاب کی پولیس اور اسلام آباد کی پولیس مل کر میرے ساتھ یہ سانحہ پیش کر سکتے، یعنی کہ مجھے قتل کیا جا سکتا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ جب الزام لگائیں اداروں کے اوپر، یہ پولیس کے اوپر قوم کا اعتماد ختم کرنے والی بات، آپ کے پاس کوئی ایسے ایویڈنس، کوئی ثبوت ایسے ہیں جو آپ قوم کے سامنے رکھیں؟ یا صرف چیف جسٹس آپ کا اپنے گھر کا آدمی ہے؟ قوم کے سامنے رکھیں آپ اس بات کو، پتا چلے کہ واقعی آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، اس حقائق کو سامنے لے کر آئیں. بلا وجہ آپ الزام تراشیاں کر کے اداروں کو کمزور مت کریں. میں نے کل بھی یہ بات کی تھی، میرا تو خیال ہے کہ تمام چیزیں ایک طرف کر کے وہ جو ثبوت دینے والا بندہ ہے نا جو ان کو خبریں سامنے لے کر آئے، اس کو لے کے آئے، اس پہ باقاعدہ دیکھیں گے کون کہہ رہا ہے کس طرح. اور اتنا نازک لمحہ، اور واقعی عمران خان صاحب کی جان کو اگر خطرہ ہے تو اس کو کوئی غیر سنجیدہ لینے والی بات نہیں ہے. ہمارے ملک میں واقعات ہوتے رہے. اور 2-3 دن بتائیں بس اس واقعے کو، 2-3 دن کے اندر آپریشن ہوگا اور یہ ہوگا. دیکھیں کتنا نازک لمحہ ہے. اللہ تعالیٰ سب کی بنایا ہوا پاکستان کو. بالکل ایسا ہے، اور بے یقینی کی صورتحال سے بچنا چاہیے. عوام کو ریلیف دینے کی بات کرنی چاہیے، نہ کہ ذہنی مریض بنایا جا رہا ہے. آپ کی طرف آتے ہیں طاہر حسین صاحب، کچھ اہم بات کہنا چاہ رہے تھے آپ. میں ایک تو پہلے ایک چیز کہوں ڈاکٹر صاحب کہ ابھی آپ ذکر کر رہی تھی کہ لیڈر جو ہے اگر عوام سے یہ کہہ دے کہ آپ لوگ پرامن ہو کر بیٹھ جائیں، کیونکہ لیڈر تو وہی ہوتا ہے نا، اگر وہ سیٹی سے بولے خاموش تو لوگ خاموش ہو جائیں، لوگ کو بلانا چاہے. وہاں تو سچویشن یہ تھی کہ خان صاحب کال کر کر کے لوگوں سے کہہ رہے تھے، وہ ویڈیو بھی لیک ہوئی ہے یاسمین راشد صاحبہ کی، ان سے کہیں جی بندے لے کر آئیں، اگر نہیں آئیں گے تو ٹکٹ نہیں ملے گا.
جب اس کا مطلب ہے کہ آپ کا پلان ہے، آپ کا پلان یہ لفظ ہے مبینہ استعمال کرنا، ہاں مبینہ طور کے اوپر جو ہے نا ان کی یہ ویڈیو آئی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے، انہوں نے کہنے کے بعد جب انہوں نے لوگوں، کیونکہ ان کو پتا ہے، دیکھیں خان صاحب اس وقت عوام کے نفسیات سے کھیل رہے ہیں. دیکھیں اگر وہ یہ ہمدردی لینا چاہ رہے ہیں کہ جو ہے نا مجھے قتل کر دیا جائے گا تاکہ لوگ ان کے ارد گرد رہے، دیکھیں وہ گرفتاری سے بہت پریشان. دیکھیں گرفتار مقدمات سیاست کا یہ حسن کہلاتا ہے نا. جو کیا مریم نواز نے جیل نہیں کاٹی؟ کیا شہباز شریف نے جیل نہیں کاٹی؟ کیا حمزہ شریف نے جیل نہیں کاٹی؟ کیا زرداری صاحب نے جیل نہیں کاٹی؟ ان سب لیڈروں نے جیلیں کاٹی ہیں، مقدمات کا سامنا بھی کیا ہے. اور ابھی آپ جو کہہ رہے تھے کہ ان میں یہ جو مقدمات جو ان پہ بنے، دیکھیں یہ بچوں والے مقدمات ہیں. ان مقدمات کے ڈیپ میں جائیں، وہ کون کون سے مقدمات ہی نہیں ہیں، ایک معمولی سے مقدمات ہیں جس کو وہ ہائپ کریٹ کر رہے ہیں. تو لہذا وہ یہ نہیں چاہتے، وہ خود تصادم چاہتے ہیں. دوسری انہوں نے طاہر حسین صاحب جس نے مقدمہ قائم کیا اس کو بھی تو سوچنا چاہیے کیا بچوں والی حرکتیں ہو رہی ہیں. ایگزیکٹلی میں نے کہا نا، حکومت اور عوام نے اپنا اپوزیشن، سو کالڈ اپوزیشن نے عوام کو پریشان کیا ہوا ہے. جو دوسری بات میں آپ کو کہہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ دیکھیں خان صاحب نے ایک چیز یہ کی ہوئی ہے کہ وہ نہ وہاں پیش ہو رہے ہیں، نہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ تصادم ہو. انہوں نے جو سب سے ابھی یہ جو زمان پارک کی ہم بات کر رہے تھے، زمان پارک میں تو ایک چھوٹی سی بات ہے، وہ تو ہمارے پولیس کے نوجوان تھے نا. خان صاحب نے تو اس ملک کے حساس ترین اداروں کو اور عوام کو ایک دوسرے کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا. اور یہ وہ ایجنڈا ہے، خطرناک ایجنڈا ہے معذرت کے ساتھ، جو کہ پاکستان کے جو دشمن ہیں نا اس ملک کے، ان کا یہ ایجنڈا ہے کہ آپ اداروں کو اور عوام کو ایک دوسرے کے سامنے لے آؤ. خان صاحب نے وہی کر رہے ہیں اور آج تک کے وہی کر رہے ہیں، جو کہ ملک کے لیے بہت نقصان دہ. ان سے یہی اپیل ہے خدا را اس طرح کی سیاست اور اقتدار کے لیے نا اس طرح کی سازشیں نہ کریں. غلطیاں سب جگہ ہوتی ہیں، غلط سب جگہ. زمان پارک میں جو ابھی ہوا، زمان پارک کے اندر میں آپ سے کہنا چاہوں گا، اگر کسی کو برا لگے تو معذرت کے ساتھ، کہ اگر یہی سب کچھ کراچی میں 9-0 پر ہو رہا ہوتا اور تو آج وہ جو لوگ ریزسٹ کر رہے تھے نا، تو ان نوجوانوں کی جو مائیں ہیں نا وہ اپنے بیٹوں کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں آج، اور بہنیں اپنے بھائیوں کو ڈھونڈ رہی ہوتی، اور بیویاں اپنے شوہروں کو ڈھونڈ رہی ہوتی. آج وہاں پر کیا ہوا ہے؟ ذرا سا کچھ ہوتا ہے کراچی کے اندر، کوئی کر سکتا ہے، کوئی مار سکتا ہے. ہم نے وہ ٹائم دیکھا ہے، میں کراچی آیا ہوں، ہم نے وہ ٹائم دیکھا کہ ہمارے ساتھ کیا کیا ہوا یہاں پر، اس شہریوں کے ساتھ کیا ہوا. اگر زمان پارک والی صورتحال یہاں پر ہوتی تو آج آدھا شہر میں کرفیو لگ چکا ہوتا، لیکن وہاں پر ایسا نہیں ہوا. تو میرا یہ کہنا ہے اداروں سے بھی، میرا حکمرانوں سے بھی، کہ دیکھیں ڈبل اسٹینڈرڈ نہ بنائیں، سب کے ساتھ برابری جیسا سلوک کریں. ملک اس وقت معاشی طور پہ، سیاسی طور پہ بالکل بھی مستحکم نہیں ہے، اور ہم کسی بھی ایسی چیز کو اٹھانے کے جو ہے نا اس وقت روادار نہیں ہے جو ملک کی سالمیت کے لیے نقصان دہ ہو. تو ملک کو مضبوط کرنے کے لیے صرف سیاسی استحکام کی ضرورت نہیں ہے، ملک کو مضبوط کرنے کے لیے معاشی استحکام کی ضرورت بھی ہے. اور معاشی استحکام کی جو پوزیشن ہے وہ آپ لوگ ٹیبل پر بیٹھ کے حل کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ادھر لڑیں اور ملک معیشت جو ہے بہتر ہو جائے. بہتر کرنے کے لیے ہمیں ٹیبل پر بیٹھ کے بات کرنی ہوگی. بالکل. اور طاہر حسین صاحب نے جو بھی باتیں کی اس میں ایک چیز جو میں آپ کو بتاتی چلوں، میں نام نہیں لوں گی، ایک سیاسی جماعت کے لیڈر میرے پاس آیا اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں پہ کچھ نشان دکھایا اور انہوں نے کہا، کراچی کی بات کر رہی ہوں، انہوں نے کہا کہ یہ ظلم ہم نے برداشت کیے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں ہم پہ ظلم ہوئے، انہوں نے ظلم دیکھے کہاں ہیں کہ ظلم ہوتا کیا ہے. ابھی بھی ہم نے جو ہم اپنے لوگوں کو کھو چکے ہیں، اور ابھی بھی کتنی مائیں جو ہیں اپنے بیٹوں کے لیے پریشان ہیں. یہ وہ باتیں جو آن ریکارڈ نہیں ہوتی، لیکن کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ نہ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ کتنی رعایت بھی ہو رہی ہے. جتھوں کی سیاست کہیں پہ بھی نہیں ہونی چاہیے. اگر بازی میں بھی کسی نے کی تو وہ بھی غلط کی. ریاست کے سامنے کسی کو بھی نہیں آنا چاہیے. لیکن اب وہ وقت آ گیا کہ ہوش کے ناخن لیں. روح عمران صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، لاسٹ کامنٹ ہمارے پروگرام میں کیا کریں گے؟ دیکھیں میں نا ایک مشکل کا حل پیش کرنا چاہتا ہوں جو پی ڈی ایم کی حکومت ابھی کچھ دن پہلے 6 گھنٹے کے اجلاس میں بھی نہیں کر سکی. وہ یہ ہے کہ آپ عمران خان صاحب کو حکومت دے دیں اور انہیں حکومت کرنے دیں. میں لکھ کر دیتا ہوں کہ 5 سال ان کو دیں اور چھیڑ مت کریں. اس ملک کو تباہی سے یہ شخص نہیں بچا سکتا. ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. صرف مقبولیت کے ساتھ پلان اور نہیں کیا جا سکتا. وہ 200 ایکسپرٹ کہاں چلے گئے؟ کہاں ہے وہ 200 ایکسپرٹ جو پتہ نہیں کہاں سے لے کے آ رہے تھے؟ ایک بھی نہیں دکھائی دیتا. اور دوسرا یہ تھا کہ یہ انتخابات ملتوی مت کرے.
बल्कि इनको इसको होने दे, मगर अपने नुमाइंदे ना खड़े करें, क्योंकि ये जीत कर फिर भी असेंबली में नहीं आएगा। कौम का पैसा खर्च हो रहा, 55 अरब रुपए कोई खाला जी का खेल है जो लाके इसने जाना ही नहीं असेंबली में। आप अपने नुमाइंदे मत खड़े करें, इलेक्शन होने दें बिला वजह। चले जी, अपनी आपकी सजेशन है और बहुत शुक्रिया आपका राव इमरान साहब, ताहिर हुसैन साहब आपका बहुत शुक्रिया, और हमें जो ज्वाइन किया था अशरफ कुरैशी साहब ने, उनका बहुत शुक्रिया। रमजानुल मुबारक में यही दुआ मेरे मुल्क पे वही हुक्मरान आए जो इस मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिएगा, खुदा हाफिज।